بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین۔ پولیس کا ادارہ وہ ادارہ ہے جس کا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اور عوام کو جہاں اس ادارے سے ریلیف ملتا ہے وہاں مختلف چیلنجز کا خود اس ادارے کو بھی سامنا رہتا ہے، مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے، اور یہ اپنے مسائل پر اور چیلنجز پر کیسے قابو پاتے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن عوام کو جہاں پہ ریلیف ملتا ہے وہاں عوام کو اس ادارے سے شکایات بھی ہوتی ہیں۔ ان شکایات کے ازالے کے لیے اس ادارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا میکنزم ہے، اور پولیس کو ہمیشہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ جدید خطوط پر استوار کرنے کے دعوے کرتی ہے۔ کیا پاکستان کی پنجاب کی پولیس خاص طور پر کبھی ان دعووں کے مطابق بن سکے گی، جدید خطوط پر استوار ہو سکے گی، اور پنجاب پولیس اس کو ایک کمیونٹی پولیس بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے، اور میں موجود ہوں بہاولپور میں، جہاں پہ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور جناب راؤ منیر ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ خاص طور پر پنجاب پولیس اور بہاولپور پولیس کے حوالے سے خصوصی طور پر ان باتوں کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم منیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی۔ عام آدمی کا پرسیپشن چینج کیوں نہیں ہو رہا پولیس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ہسٹری میں تھوڑا جھانکنا پڑے گا۔ یہاں پہ جو پولیسنگ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے نا، یہ آئرش کانسٹیبلری کے پیٹرن پہ رکھی گئی ہے۔ برٹشرز نے جب 1861 میں جہاں پہ پولیسنگ انٹروڈیوس کی تو انہوں نے اس کو کانسٹیبلری کی طرز پہ اس کو، کیونکہ یہ ایز اے انسٹرومنٹ تھی، یہ کوئی ویلفیئر اپریٹس نہیں تھا کہ عوام کے لیے، یہ اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے حاکم نے ان کا ایک کنٹرول اپریٹس اور ایک کنٹرول میکنزم، اس لیے اس کو فورس بنایا گیا تھا۔ اس کو ایک فورس بنایا گیا، اس کو ایک سروس نہیں بنایا گیا۔ اور یہ کیا اس کو مطلب یہ ایک مسل تھا کلونیل گورنمنٹ کا کہ اس نے اس کو اسٹرینگتھن کرنا تھا کلونیل ریجیم کو، اور اس کے لاز بھی ویسے ہی تھے اور ان کا کنٹرول میکنزم بھی ویسا ہی تھا۔ اور اس کو مطلب ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کانسٹیبلریز یا ایک مطلب اس کو تھوڑا سا سموٹ ملٹری ریجمنٹل ٹچ کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا گیا۔ آپ دیکھیں اگر ہمارے ملک میں بہت اچھا ڈیموکریٹک سسٹم ڈیولپ ہوا ہوتا تو بہت اچھی پولیس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی۔ اس میں راؤ صاحب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران جو بھی ڈیموکریٹک آئے یا نان ڈیموکریٹک آئے، انہوں نے بھی برٹش کی طرح پولیس کو بطور فورس ہی استعمال کیا اور رکھا ہے اس کو کہ یہ ہماری فورس کے طور پہ ہی کام کرے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں میں سامعین کے لیے بھی چھوڑتا ہوں کہ وہ انالیسس خود فیکٹس کو سامنے رکھ کے بھی کریں اور دیکھیں کہ اگر پولیس جو ڈیولپ ہونے میں، دیکھیں جی آپ دیکھیں پولیس آرڈر 2002 جو بنا بڑا اچھا تھا، لیکن فوراً بعد اس کے اندر 65 امینڈمنٹس آئی ہیں، مور دین 65 امینڈمنٹس آئی ہیں، جس سے اس کی اسپرٹ جو ہے نا وہ پولیٹیکلی کنٹرولڈ اور ڈیموکریٹکلی کنٹرولڈ اور پولیٹیکلی نیوٹرل پولیس کا جو کانسیپٹ جو دیا گیا تھا نا اس ایکٹ کے اندر، وہ آلموسٹ جو ہے نا وہ ایک زیرو لیول پہ آ گیا ہے۔ آپ نے پرابلم کو ڈائیگنوز تو بالکل بہترین طریقے سے کیا اور اس کو پن پوائنٹ کیا آپ نے کہ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو مجوزہ اصلاحات ہیں اب تک ان پہ عمل تو نہیں ہو سکا، اس لیے مجوزہ ہی کہیں گے ہم نے۔ ان مجوزہ اصلاحات میں یہ کور پوائنٹ کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اس کو ویلفیئر پولیس یا کمیونٹی پولیس بنایا جائے؟ یہ کچھ جیسے کہتے ہیں کچھ سیگمنٹس ہیں ایک ادارے کے، اور اس کو جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی میں پروپورشنلی ڈیولپ ہوتی ہیں، پروپورشنیٹلی جو ہے وہ گرو کرتی ہیں، اور اگر ہم سمجھیں کہ مطلب ہم ان آئسولیشن بڑا کوئکلی ڈیولپ کر جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں پولیس وہی کچھ ہوگی جس کے تحت اس کو گورن کیا جائے گا اور جس کے تحت وہ آپریٹ کرے گی، جس لا کے تحت۔ سسٹم جو ہے نیچرلی جو ہے وہ پرو ایکیوزڈ ہے، اور کیونکہ اس میں ایک ہماری ایک مورل ویلیو بھی ہے، ایک اسلامک ریفرنس بھی ایگزسٹ کرتا ہے جس کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مطلب جو ہے سینکڑوں بے گناہ ہیں وہ چھوٹ جائیں، کوئی اس میں وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کوئی بے گناہ سزا پائے، وہ سزا دے دی جائے۔ تو یہ سارے اس میں ہمارا جو ایک مورل اور کلچرل آسپیکٹ بھی ہے، تو اسی وجہ سے جو تمام دنیا کا جو سسٹم ہے وہ دیٹ از ان فیور آف دی جو ہے ایکیوزڈ کے فیور میں جاتا ہے۔ کیوں
کہ اس لیے کیونکہ انوسینٹ آدمی جو ہے نا وہ پینالائز نہ ہو جائے گڈ فار نتھنگ، اور وہ ہو انوسینٹ اور پینالائز ہو جائے. تو راؤ صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر کام کے لیے تو قانونی اصلاحات کی ضرورت نہیں، کچھ چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ خوش اسلوبی سے بات کرنا، اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، تو یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے، پولیس کے اندر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ، اس کا میکانزم کیا ہے؟ بات کریں، دیکھیں جی میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دے دوں. ہم ہر وقت آپ کو یہ رونا دھونا نظر آئے گا، آپ کو بڑی بے ہنگم ٹریفک نظر آئے گی، آپ اس کو دیکھ کے کڑیں گے، آپ مطلب کہیں گے کہ کیا کبھی ہم لائن اور لین میں سیدھے کھڑے ہو سکیں گے ایز اے مہذب نیشن؟ تو پھر آپ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، دیکھیے کہ کیا ہمارے معاشرے میں، کیا ہمیں گھر میں یا کبھی کسی سکول میں آج تک ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ لائٹس کیا ہیں، یہ سگنل کیا ہے، یہ لین کیا ہے؟ کیا کبھی ٹریفک کی ایجوکیشن کبھی 2-4 گھنٹے کی بھی دی گئی؟ یعنی ہمیں نہ تو سکول سے اس قسم کی جو ہے وہ ٹریننگ مل رہی ہے، سوک سینس نہیں کوئی آپ کو پڑھائی گئی. وہ اس میں آپ کی جو مورل ویلیوز جو ہیں نا، وہ جو ہمیں مطلب ٹیچر کی طرف سے کمیونیکیٹ ہونی چاہیے تھی، جو ہمیں فیملی کی طرف سے کمیونیکیٹ ہونی چاہیے تھی، جو ہمیں پیئر گروپس کی طرف سے کمیونیکیٹ ہونی چاہیے تھی، وہ ایکچولی اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، وہ ڈائی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. خاص طور پہ انٹیلیجنسیا کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا پڑے گا کہ یہ اس جو گیپ جو فردر جو ہمیں جو مورل ویلیو سے دور لے جائے گا، اس کو ہم نے کیسے کیٹر. یہ جو مجوزہ اصلاحات تھیں ان میں اس طرح کی پلاننگ شامل تھی؟ دیکھیں جی، ٹریننگ جو ہے، تربیت جو ہے نا، وہ انسان کو جو ہے نا وہ انسان کو تربیت سے ہی انسان بنتا ہے، ورنہ تو کسی دوسرے اور سپیشیز میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. آپ کو ایک اچھی ماں، ایک اچھا سکول اور ایک اچھا ادارہ یا ایک اچھا ٹرینر مل جائے تو آپ میریکل پرفارم کر سکتے ہیں، آپ ورلڈ ٹائٹل جیت سکتے ہیں، بلکہ ادروائز وہی ٹیلنٹ رہ جاتا ہے. تو اسی طرح جب پولیس کی ٹریننگ ہے ہمارے ہاں، آنیسٹلی اسپیکنگ بہت ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کا کیپیسٹی تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ٹریننگ دینے کی بھی اتنی نہیں ہے کہ جتنا ہمارا انپٹ آ رہا ہے ریکروٹس کا. ہمارے 2-3 سال سے ریکروٹ بیٹھے رہتے ہیں ٹریننگ کے لیے، جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشنز میں ہمیں جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے. ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. پھر دنیا بھر میں استاد کی جو ہے وہ جو رسپیکٹ ہے اور اس کا جو پروفیشنلزم میں مقام ہے اور اس کی جو پے وغیرہ ہوتی ہے، وہ بڑی مطلب اس کو جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک پرائرٹی دی جاتی ہے، اس میں ایک تقدس ہے، اس میں مطلب ایک تعظیم دی جاتی ہے. وی شوڈ ہیٹ کرائم ناٹ دا کرمنل. تو یہ لائن بڑی جب بلر ہو جاتی ہے نا، اس وقت پھر جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی نکل آتی ہے، جسٹیفیکیشن مل جائے گی، اسی سے پھر آپ کو جو ہے آپ کو 3rd ڈگری بھی میتھڈ نظر آ جائیں گے، اس کی جسٹیفیکیشنز بھی نظر آ جائے گی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اگر ٹریننگ پراپر ہوتی جائے گی تو بہت ساری جو چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں، پولیس کی جو شکایت ہے وہ زیادہ اس کے رویے سے ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو ہمیں کسی فنڈنگ کی ضرورت ہے یا کسی ریفارم پیکج کی ضرورت ہے یا کہ ہمیں رولز انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک بہتر ٹریننگ اور پروفیشنلزم کے ہمیں بہترین پولیس آفیسرز کے لیے میرا خیال ہے کہ مینڈیٹری کر دیا جانا چاہیے کہ وہ کم از کم ایک سال جو ہے نا وہ جا کے ایز اے ہیڈ اور ایز اے ٹرینی جو ہے نا، ایز اے ماسٹر ٹرینرز جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے تمام انسٹیٹیوٹ میں کام کریں. چلیں، یہ بہت اچھی تجویز ہے. ایک بریک لے لیں یہاں پہ. ناظرین، ایک وقفہ اور وقفے کے بعد راؤ منیر ضیاء صاحب کے ساتھ یہ خصوصی گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ رہیے گا. جی، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں RPO بہاولپور جناب راؤ منیر ضیاء صاحب. راؤ صاحب، بہاولپور پولیس کی اگر بات کریں تو کون سے چیلنجز درپیش ہیں؟ کس انوائرمنٹ میں بہاولپور پولیس کام کر رہی ہے؟ انفراسٹرکچر کیا ہے آپ کے پاس؟ سہولیات کیا ہیں آپ کے پاس؟ اور آپ سے مراد آپ کے ایک جوان سے لے کر آفیسر تک کس انوائرمنٹ میں بہاولپور پولیس کام کر رہی ہے؟ چیلنجز تو لا انفورسمنٹ کا پولیسنگ کے آلموسٹ ہر جگہ پہ سیم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اب کوئی جیوگرافیکل باؤنڈری یا ریجنل باؤنڈریز وہ اتنی دور نہیں رہی ہیں. آپ صبح ٹریول کریں تو میرے خیال چند گھنٹوں میں آپ کسی دوسرے پروونس میں بیٹھے ہوں گے. تو لہٰذا جس تیزی سے موبلٹی بڑھی ہے، اسی تیزی سے کرائم پیٹرن کے شفٹ اور کرمنل کا جو ہے وہ موومنٹ بھی انکریز ہوئی ہے. پہلے اگر کرمنل لوکل تھا تو اب وہ کرمنل لوکل نہیں رہا ہے. یہ علاقے اور یہ کچے کے علاقے بھی ساتھ منسلک ہیں. اس کو لوکل پارلنس میں زبان میں ہم کچے کا علاقہ کہتے ہیں. تو یہ مسلسل ایک درد سر بنا ہوا ہے یہ علاقہ، اور یہاں پہ اکثر پولیس کے ساتھ بھی مس ہیپس ہوتے ہیں. یہ چونکہ دیکھیں جی، پولیس ایک سول فورس ہے، اس کو
کچھ ویپنس تک ایکسیس نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے عوام کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. ہمیں شولڈر ویپنز اینڈ ہینڈ گنز دی جاتی ہے، جبکہ جو کرمنل گینگز ہیں ان کے پاس ملٹری گریڈز ویپن ہوتے ہیں، اور وہ ان کی جو ہے کلنگ کیپیسٹی یعنی ہماری جو روم کمبیٹ کی کیپیسٹی اس سے کہیں دور سے ہمیں وہ مطلب ٹارگیٹ بھی کر سکتے ہیں. خیر اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ پوری طرح نبرداز میں. انتہا پسندی اور دہشت گردی اس حوالے سے کیا سچویشن ہے؟ یہاں پہ انتہا پسندی کے حوالے سے بھی اس علاقے کو فوکس کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بڑے سیف ہیونس ہیں انتہا پسند. نہیں، ایسا تھوڑا سا ایگزاجریٹڈ ویو ہے یہ عوام کا. ایکچولی دیکھیں جی، مذہبی ہونا اور انتہا پسند ہونا وہ تھوڑا سا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. لوگ مذہبی ہونے کو بھی انتہا پسندی کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک جتنا آپ رورل ایریا میں جائیں گے، جتنا آپ نیچر کے قریب ہوں گے، اتنا آپ ریلیجن کے قریب ہوں گے. تو یہاں پہ جو پاپولیشن کا تناسب ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ ایریاز میں ڈسٹرکٹ میں 28% رورل ہے، اربن ہے، تو باقی ریسٹ آف جو ہے 72% وہ آپ کا رورل ہوگا. تو اسی طرح مطلب یہ سمجھ لیں کہ 35-65 میکسیمم اس طرح کا کوئی ریشو نکلتی ہے. تو باقی جو ہے لوگوں کا مدرسوں میں جا کے پڑھنا، وہ میں اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا کہ وہ اگر کوئی ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، درس نظامی حاصل کر رہے، ڈزنٹ مین کہ وہ انتہا پسند ہو گیا. اس میں قباحت یہ آ گئی کہ جیسے برٹش گورنمنٹ آئی، انہوں نے اس سسٹم میں سے نا اس درس نظامی وغیرہ سے ریسرچ کا ایلیمنٹ نکال دیا. یہ جو ہمارے ملک میں مختلف ایریاز میں دہشت گردی ہوتی ہے، خود کو حملے ہوتے ہیں، یہاں سے کوئی روٹس بنتی ہیں ان کی؟ بالکل، یہ ایز اے ٹرانزٹ روٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی باؤنڈری جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان، ڈی آئی خان اور پھر راجن پور، یہ اگر ٹیررزم کی وہاں سے انفلٹریشن تھرو یہ ایک ایز اے پیسج تو استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن یہ کبھی مطلب بریڈنگ یہاں کے لیے آرگینک نہیں رہا دہشت. یہ بریڈنگ گراؤنڈ کا بھی نہیں رہا کہ یہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی انلسٹمنٹ ہو. البتہ یہ ایک ڈورمنٹ سلیپنگ سیل کے طور پہ ضرور استعمال ہوا ہے. ریجن جتنے بھی بڑے میجر اٹیک ہوئے ہیں ان کے روٹس اسی طرف سے ٹریس کیے گئے ہیں، چونکہ یہ ڈی آئی خان اور ڈی جی خان اور پھر راجن پور اور پھر ادھر سے یہ ظاہر پیورل اس ایریا سے یہ نکل کے، چونکہ یہ ایک ایسا پیسیج ہے جو مطلب جو موسٹ فریکوینٹڈ ہے، تو یہ زیادہ تر یہ پیسیج استعمال کرتے ہیں. ایک ڈورمنٹ سلیپنگ سیل کے طور پہ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایریا، لیکن یہ کبھی ایکٹیولی اس نے کوئی وہ جنریٹ نہیں کیے ہیں ٹیررسٹ جو بڑے نامی گرامی ہوں. یہاں پہ جو آپریشن ہو رہے ہیں کچے کے علاقے میں، اس کے لیے آپ کو تو آرمی کی مدد بھی ساتھ حاصل ہوتی ہوگی، یا یہ اب مستقبل کا پلان کیا ہے اس ایریا کے لیے خاص طور پر؟ یہ اسی طرح ہی رہے گا یا اس کو ریڈیکیٹ کیا جائے گا وہاں سے؟ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ عمل پیرا ہے. اس کو پہلے جو ہے ہم سب سے پہلے تو جو ہے نا کنٹینمنٹ کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے نا ٹارگٹ ہارڈننگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹارگٹ ہارڈننگ کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو ایریا آف جو رسپانس ہے یا دلچسپی کا ہے کہ یعنی جیسے ایکسٹارشن ہے، لوگوں کو اغوا کرنا ہے یا کوئی واردات کرنا ہے، کرائم اگینسٹ پراپرٹی کرنا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے مطلب کسی نہ کسی جگہ سے نکل کے آنا ہے تو کرنا ہے. تو ہم نے پورا ان کا ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس اور ہم ان کو ڈیجیٹلی بھی مانیٹر کرتے ہیں. تو ہم نے ٹارگٹ ہارڈننگ کر کے ابھی پچھلے آپ یوں سمجھ لیں کہ پچھلے 1 یا 2 ماہ کے اندر، اگر ہم کیلنڈر ایئر کو نہ دیکھیں تو ہم نے کوئی تقریباً ٹارگٹ ہارڈننگ کے تھرو ہم نے کوئی 15 کے قریب جو ہے نا ٹیررسٹ کو جو ہے نا پولیس انکاؤنٹرز میں، جینون پولیس انکاؤنٹرز میں انہوں نے اٹیک کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی. پولیس نے رسپانس میں جو ہے وہ 15 سے زیادہ کے لوگوں کو نیوٹرلائز کیا ہے، اور جو نوٹوریس تھے، جن کے کرمنل گینگز ممبر تھے. ابھی بھی جو ہے آج صبح بھی ہماری پولیس نے ایک بڑا گڈ ورک کیا، اور جس میں رپورٹلی 2 نوٹوریس کا جو ہے یہ کچے کے کرمنلز کو نیوٹرلائز کیا، اور ہمارے بھی اس میں 3 نوجوانوں نے بڑی بریولی سے جو ہے نا ان کا مقابلہ کیا. ایمبوش ہو گئے تھے، ان کو انجریز آئی ہیں، الحمدللہ دے آر سیف ناؤ. تو ان کا جو ہے کنٹینمنٹ ہے، ٹارگٹ ہارڈننگ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کرنے کے بعد پھر آگے جو اگلا سٹیپ آئے گا، اس میں جو ہے نا سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کچے، دیکھیں دو پاسبلٹی ہیں یہ کیسے ختم ہوگا. یا تو آپ کو کچا ختم کرنا پڑے گا،
یہ آپ کو کرمنلز ختم کرنا پڑے گا. اب اس میں دیکھ لیں کہ کرمنل کو ختم کرنا ایک ان نیچرل سی چیز ہے, کیونکہ کرائم نے تو ہونا ہے, گڈ اور بیڈ کا جو کمبینیشن ہے. آپ اس علاقے کو ڈیولپ کریں. نہیں, اس پارٹ آف دا ورلڈ اور پارٹ آف دا یونیورس. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم برائی کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر کے ہم ٹوٹلی اچھائی کے ساتھ ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک کرمنل کو ختم کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی اس کی ریپلیسمنٹ فوری طور پہ اویلیبل ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ایک انفارمل پاور ویکیوم ہے, اور پاور ویکیوم میں کوئی ویکیوم نہیں ہوتا. پاور کو یوز ہونا ہوتا ہے, اور پاور کو مطلب اس کی جگہ ایکسرسائز ہونا ہی ہے. تو پاور اگر انفارمل ہے, کرمنل پاور ہے, تو اس کا ویکیوم بھی کبھی ایگزسٹ نہیں کرے گا. اٹ ہیز ٹو بی ریپلیسڈ امیڈیٹلی. اگر کوئی گینگ کا لیڈر مارا گیا تو امیڈیٹلی اٹ ول بی ریپلیسڈ بائی دی ادر. تو اس میں جو حکومت کو یا پالیسی میکرز کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کچا از ٹو بی ٹرن انٹو پکا. اس کو جو ہے نا پکے سے کیا مراد ہے؟ پکے سے مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ نے اس پہ روڈز ڈیولپ کرنے ہیں. روڈز آپ کے صرف ایک روڈ انٹروڈیوس کر دینے سے نا آپ کو اس میں ایک سی چینج دیکھیں گے. آپ لوگ جب ٹریول کرنا شروع کر دیں گے تو ان لوگوں کے لیے بھی اپرچونٹیز کھلیں گی, یہ بھی ٹریول کریں گے, یہ بھی کرائم سے ہٹ کے آئیں گے نارمل زندگی کی جانب. ظاہر ہے کہ مطلب ان کی بھی پاپولیشن گرو کر رہی ہے. اب سارے تو کرمنل نہیں بنیں گے انشاءاللہ. جب یہ ٹریول کریں گے, انٹریکٹ کریں گے سویلائزڈ ورلڈ کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی دے ول بی پکنگ جو ہے وہ سویلائزڈ تھنگز ایز ویل. اور جو پھر اگر اکنامک اپرچونٹیز بھی اگر آپ دیں گے تو دیکھیں یہ جب آپ لوگوں کو آپشن دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی جو ہے وہ لاجک اور ڈسکریشن کو ضرور ایکسرسائز کریں. اور زیادہ لوگ پھر اچھائی کا رستہ اختیار کریں. انسان چونکہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوا ہے, تو جب اس کو جو آپشن دیں گے اور انڈیپینڈنٹلی تھنکنگ کا موقع بھی دیں گے تو ڈیفینیٹلی میرا نہیں خیال کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ دیدہ دانستہ جو ہے نا برائی کو چنیں گے. چلیں یہاں پہ پھر ایک وقفہ لینا پڑ رہا ہے, اور وقفے کے بعد پولیس انکاؤنٹرز اور پولیس انکاؤنٹرز کے بارے میں جو پرسیپشن ہے اس پہ بات کریں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری ہے میرے ساتھ. جی ناظرین, ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. راؤ صاحب, پولیس انکاؤنٹر کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ ہے, بلکہ بعض پولیس آفیسرز کے تو بڑے نامی گرامی پولیس آفیسرز کے نام آتے ہیں کہ وہ مقابلوں کے بڑے ماہر ہیں, اور جعلی مقابلوں میں ملزم کو مار دینا یہ ایک طرح سے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں اس کو. تو اس حوالے سے ایکچول سچویشن کیا ہے؟ کیا پولیس کی سطح پہ کوئی ایسا پالیسی میکانزم ہے کہ انکاؤنٹر کر دیا جائے اگر کوئی ملزم جس کے بارے میں سمجھتی ہے پولیس کہ یہ بے شمار وارداتوں میں ملوث ہے اور اس کو فارغ کر دیکھیں جی ایسا دیکھیں پولیس کو جو ہے نا وہی لا جو کرمنل کے لیے پولیس آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, جس کو انفورس کر رہی ہوتی ہے, اگر پولیس وائلیٹ کرتی ہے تو وہی لا سیم لا اس پہ اپلیکیبل ہوتا ہے. ابھی آپ پچھلے دنوں ہمارے ایک تھانہ سول لائنز پہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی, تو ہم نے انسٹنٹلی وہ تمام جو تھانے دار تھے ان کو نہ صرف اریسٹ کیا اور وہ دے آر فیسنگ انویسٹیگیشن اور بیہائنڈ دا بارز ہے. تو یہ جو کلنگز ہے نا, تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے گفتگو میں کہا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ کی جو ہے نا وہ اگر ہیٹریڈ ہے نا تو وہ کسی پرسنالٹی سے نہیں ہے, وہ تو جرم سے ہے. جرم سے ہے. تو کیا کرمنل کو مارنے سے وہ جرم ختم ہو گیا؟ نہیں, جرم وہ سیکشن تو ایگزسٹ کرتا ہے, اس کی جگہ کوئی اور کرمنل آ جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک شارٹ ٹرم میئرز ہے, کچھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, لیکن ایز اے سپروائزری آفیسر میں نے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا ہے. میں نے ایک ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کرنے کا, نہ ہی کوئی ایسی پالیسی جو ہے نا اسٹیٹ لیول پہ, اور نہ ہی کوئی مطلب ایسی پروونشل لیول پہ یا سینئر لیول پہ کوئی ایسی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی جو انلیگل اور امورل ہو. اور اگر کوئی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی وہی لا اپلیکیبل ہوتا ہے جو ایک کرمنل کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ پولیس کے جوان کے بارے میں کچھ بات کر لیں کہ ہمارا جو پولیس تھانے لیول پہ جو جوان کام کر رہے ہیں, آپ ایس ایچ او سے نیچے آ جائیں, آپ سارے وہ جس انوائرمنٹ میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں, کیا ان کے لیے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین انوائرمنٹ ہے پولیس میں, اور ان کا اس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہوئے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ڈیوٹی کریں گے؟ دیکھیں پولیسنگ جو ہے نا یہ کاسٹلی بزنس ہے, یہ کوئی مطلب ایسے نہیں سستا کام نہیں ہے. پولیسنگ کوئی سستا کام نہیں ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا اور جو کچھ بھی دیکھیں پولیس کو ہم ایک ایز اے نیشن ہم کو بڑے کوئی خوشحال نیشن نہیں ہے, بڑے افلوئنٹ نیشن نہیں ہے, اور پولیس کو اسی ریسورسز کے اندر کام کرنا ہے. اور الحمدللہ
الحمدللہ 20 سال پہلے جو پولیس کے حالات سے آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ وی آر فار بیٹر آف. اور لیکن سر اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک ASI ہے جی. چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے پولیس کے پاس نہ وائرلیس سیٹ ہوتے تھے، نہ پیٹرولنگ کے لیے گاڑیاں ہوتی تھی، وہ جاتے ہوتے تھے بسوں کے اڈوں اور ویگنوں پہ، اور ہر بندے کی ایک ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ٹرانسپورٹر کی، وہ شام کو جو ہے نا گاڑی بھی دے گا اور فیول بھی دے گا، اور تھانے دار صاحب کے پاس اپنی بتی ہوتی تھی، وہ جیب سے نکالتے اس پرائیویٹ گاڑی پہ رکھتے تھے اور پیٹرولنگ کرتے تھے. آج آپ کو ایسی صورتحال نظر آئے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ بہت امپروو ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب پولیس جو ہے نا وہ بہت ڈیجیٹلی جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہو چکی ہے، بہت ہائی ٹیک ہو چکے ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا پروونسز. ہمارا جو ہے نا ڈیٹا بیس بہت ڈیجیٹائزڈ ہو چکا ہے. اور میں آپ کو چونکہ میں نے کافی ملکوں میں پرائیویٹ کیپیسٹی میں بھی اور سرکاری کیپیسٹی میں بھی ٹریول کیا ہے، ہم کسی بھی طور پہ بھی جو ہے وہ انٹلیکچولی اور پروفیشنلی کم نہیں ہیں، اور بلکہ لوگ ہمیں خاص طور پہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ تمام تر ریسورس کنسٹرینٹ کے باوجود جو ہے نا ہماری ریکوری پرسنٹ جو ہے نا وہ 80% بھی جا رہا ہوتا ہے، اور چلانوں کی ریشو جو ہے نا 90% بھی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام یہ چیز جو ہے نا یہ ساری انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وی آر کوائٹ سمارٹ. لیکن سر پولیس کے ورکنگ آورس جو ہے دیکھیں یہ سارا پولیس کا ورکر ہی کام کر رہا ہوتا ہے. جو سپروائزری لیول ہے نا ہمارے جیسے کتنے افسر ہو گئے، 600 سے زیادہ نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر. تو یہ صرف جو ہے نا جیسے دیکھیں نا برین تھوڑا سا پارٹ ہوتا ہے پوری باڈی کا. تو آفیسر جو سپروائزری آفیسر اٹ ایکٹس لائک اے برین، اٹ گیوز یو پالیسی. تو مجھے پورا فخر ہے اپنے لوور اینڈ اپر سبارڈینیٹ پہ. یہ اپنی شہادتیں بھی اختیار کرتے ہیں، انجریز بھی لیتے ہیں، بیوی بچوں سے دور رہ کے اپنی پریشیس فیملی ٹائم کو جو نا قربان کر کے. یہ دیکھیں میں نے بتایا کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے نا یہ اس کو، اور جو پولیسنگ جو ہے یہ کاسٹلی بزنس ہے. کاسٹلی ناٹ ان دی ٹرمز آف کاسٹ فائنینشیل، یہ ایموشنل کاسٹ بھی ہے. جو ہمارا جو کانسٹیبل ہے اس کی ایموشنل کاسٹ بھی دے رہا ہے. ہی از اوے فرام ہوم، اس کے ورک آورز بڑے آڈ ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا جو پورا ویلفیئر کا ایک پورا سیٹ اپ ایک ایگزسٹ کرتا ہے. کسی دن اس پہ ویلفیئر پہ پورا پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے پاس کوئی تقریباً بلینز آف روپیز جو ہے وہ ہم نے اپنے جو ہے نا وہ تنخواہ سے ایک خاص فنڈز جو ہے وہ کمپلسری کٹوتی ہوتی ہے، وہ پھر ہم نے اس کو ایک پول کر کے ہم نے اس کو انویسٹ کر کے. آپ دیکھیں ہمارے شہیدوں کے پیکیج دیکھیں، انجری کے پیکیج دیکھیں، وظیفے دیکھیں کتنے دے رہے ہیں ہم بیواؤں کو جو ہے وہ سارا کچھ دیکھیں. جو ہمارا شہید انجرڈ یا جو ہے وہ اس کی ویلفیئر بہت بہتر طریقے سے ہو رہی ہے. کسی بھی ادارے کے آپ نکال کے دیکھیں، چونکہ میں نے تو کمپیریٹیو انالیسس اسٹڈی کی ہوئے، ہمارا جو ہے نا تمام پاکستان میں اور دوسرے اداروں سے بڑھ کے ہمارے جو ہے نا یہ ویلفیئر پیکیجز ایگزسٹ کر رہے ہیں. سر اس میں تو کوئی شک نہیں، شہداء کے اور انجرڈ پرسن جو ہیں ان کے لواحقین کے لیے تو بڑے اچھے پیکیج ہیں. لیکن جو لوگ کام 30,000 سے شروع کر رہے ہیں اور آپ ایک سول انجینئر کو دیکھیں اس کو بھی 32,000 ہی پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ کیا مطلب ایک کانسٹیبل اور ایک سول انجینئر برابر. انیشلی جو آپ دیکھیں نا پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے ہمارا کانسٹیبل جو ہے نا ہم اس کو شفٹ پہ لے گئے ہیں 8 گھنٹے کی. وہ اچھا میں اسی جانب آ رہا تھا کہ ورکنگ آورس بڑے شفٹ میں رکھتے ہیں ان کو اور شفٹ پہ کام کرتے ہیں. اب وہ چونکہ مینز آف موبیلٹی اتنے بہتر ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس اپنے 2 ویلرز 4 ویلرز لوگوں کے پاس موجود ہیں. پھر دیکھیں پولیسنگ کا جو ہے جس کی ریکروٹمنٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے. آپ ڈسٹرکٹ سے باہر نہ بھرتی ہوں گے نہ آپ ٹرانسفر ہوں گے ایز اے کانسٹیبل لیول پہ، آپ ڈسٹرکٹ میں ہی رہیں گے. ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں ایک ماڈرن ڈسٹرکٹ کا ریڈیس کتنا ہوگا، مر کے آپ کا 15 یا 12 کلومیٹر ہوگا. تو یو کین ایزیلی گو ہوم، یو کین ایزیلی کم. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیوٹی کی نیچر ایسی ہے کہ اگر آپ شفٹ کے بعد یو کین گو ٹو یور ہوم، تو آپ یو آر الاؤڈ. کچھ عرصہ پہلے یہ پولیس کے آپریشن کے ادارے اور انویسٹیگیشن کے ادارے علیحدہ ہوئے تھے، پھر دوبارہ اکٹھے ہو گئے. اب یہاں بہاولپور میں کیا سچویشن ہے؟ وہ اکٹھے دیکھیں نا جی، وہ 2 سٹریمز ہیں، انویسٹیگیشن اور لا اینڈ آرڈر، اور وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ دونوں ابھی بھی جو ہے انچارج انویسٹیگیشن بھی ہوتا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور ایس ایچ او کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے. لیکن اب اس دونوں سسٹم کو کسی جگہ جا کے کس سپروائزری لیول پہ ایک جگہ ملنا تو ہے نا. اب 173 کی رپورٹ کو ایس ایچ او نے سائن کرنا ہے. تو اب یہ پالیسی جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا ان دونوں سٹریمز کو ایس ایچ او لیول پہ مل جانا چاہیے، یا گزٹڈ آفیسر ڈی ایس پی یا اے ایس پی کے لیول پہ ملنا چاہیے، یا ایس پی کے لیول پہ ملنا چاہیے. ان دونوں کو ایک جگہ ایک سپروائزری ہیڈ کے نیچے آنا ہے. تو اس طرح لگتا ہے جب ہم کبھی اس کو ایس ایچ او کے لیول پہ مرج کر رہے ہوتے ہیں نا، جا کے ایک تھانے کے لیول پہ سپرویژن میں لا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں پھر اکٹھے ہو گئے. ایسا نہیں ہے. انویسٹیگیشن علیحدہ ہے، اس کے لیے ہمارے سیکشن علیحدہ بن گئے ہیں. جیسے ہومیسائیڈل ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے، کڈنیپنگ رینسم کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے، وہ اسپیشلائزڈ یونٹ موجود ہیں.
پھر ہمارا جو ہے ہمارا ڈیٹا بیس اتنا ایڈوانس ہو گیا. اب دیکھیں ہماری جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہمیں بہت ایڈ کر رہی ہے. ہمارے ایسے ایسے سسٹمز، ایسے ایسے سافٹ ویئرس اور ایسی ایپس ہم نے ڈیولپ کر لیے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے اشتہاری پکڑنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مجھے جا کے بلوچستان جا کے ریڈ کرنا پڑے گا. ہمارا اشتہاری ہے اور اس نے جا کے کہیں ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا ہے تو وہ ہمارا سافٹ ویئر ہمیں فوری اپڈیٹ کر دیتا ہے ہوٹل آئی کے تھرو کے فلاں جگہ پہ، اور وہاں پہ لوکل پولیس کی مدد لے کے ہم اس کو وہیں سے اریسٹ بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے ایک ٹیم جائے. ہم ٹیکنالوجی کا پورا جس طرح کرمنل فائدہ اٹھا رہا ہے، پولیس بھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کے فائدہ اٹھا رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت ساری آپ کچھ وہ سون دیر ول بی ٹائم وی آل ول بی پراؤڈ آف دا پولیس. چلے ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد جناب منیر ضیاء صاحب کے ساتھ یہ خصوصی پروگرام جاری ہے. آپ میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. راؤ صاحب، پولیس سے ایک شکوہ عام طور پر یہ رہتا ہے کہ اگر ملزم پکڑنے ہیں تو پولیس والے کہتے ہیں گاڑی لے آؤ یا پٹرول لے آؤ. انویسٹیگیشن کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، آپ گاڑی کا ارینجمنٹ کر لو. دوسرے لفظوں میں کرپشن کا عنصر آ جاتا ہے اس میں. تو اس کے لیے میکنزم کیا ہے ود ان دا پولیس کہ اس جو ہے فنامنا کو کم سے کم کرنے کے لیے؟ دیکھیے میں نے تھوڑا سا پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ریسورس کنسٹرینٹ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب جیسے جیسے جو ہے فائنانشیل جو ہے کرنچ آ رہا ہے تو چیزوں کی راشننگ بھی ہو رہی ہے. اب کرائم کا انفلکس بھی ہے. ہمارے ایک تفتیشی کے پاس اگر میں ایگزاجریٹ نہ کروں تو مور دین سم تھنگ بٹوین 80 to 90 کیسز ہوتے ہیں ہیوی پولیس اسٹیشن کے اندر. اب جس آدمی کے پاس اتنے زیادہ کیس انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہوں گے، اگر وہ روزانہ بھی اگر ریڈ کرنا چاہے تو دوسرے ریڈ کی باری کتنے دنوں بعد آئے گی؟ 2.5 ماہ کے بعد آئے گی. جبکہ رولز کیا کہتے ہیں؟ رولز کہتے ہیں کہ آپ نے 14 + 3 17 دنوں کے اندر ملزم اریسٹ کریں، چلان کریں اور اس کو جو ہے نا ٹرائل کے لیے بھیج دیں. آپ کو پتہ ہے جو جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائڈ والی بات ہوتی ہے، اور ریسورسز بھی لمیٹڈ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے، جو ریسورسفل اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا چلے اگر آپ کے پاس اگر ریسورس کنسٹرینٹ ہے تو چلے میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہوں. تو یہ جو فیسیلیٹیشن کا جو ایلیمنٹ ہے یہ آؤٹ آف جو کہہ لیں کہ جو نیڈز بیسس پہ جو اوور برڈن ہونے کی وجہ سے آتا ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. اوور برڈن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی شوڈ ٹیک پبلک ہیلپ، لیکن اس کو کم کرنے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا نا. آپ کو نفری بڑھائیں گے، کیا کریں گے اس کے لیے؟ کیا بتا رہا ہوں کہ یہ سارے پالیسی ڈیسیجن ہے کہ کتنی اسٹرینتھ بنانی ہے، پولیس اسٹیشن کیسے بڑھے گا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ جو آگے پروونشل لیول پہ انسپیکٹر جنرل کی اپروول، پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کی اپروول، اس کے بعد جا کے ایک پولیس پوسٹ بنتی ہے، پھر ایک پولیس اسٹیشن بنتی ہے. آپ ایک سپاہی کی سیٹ پہ نہیں بڑھا سکتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ سیلف فائنانسڈ جو ہے نا جسٹس، کرمنل جسٹس سسٹم کہتا ہوں ہمارے ملک میں، جو بدقسمتی سے اس وقت ان ووگ ہو چکا ہے. اگر کاسٹ آف انویسٹیگیشن پہ جائیں تو ایک رف کاسٹ اسٹیمیٹ اگر میں بتاؤں، ایک چھوٹے ضلع میں جو ہے نا آپ کو 18 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ملتا ہے کاسٹ آف انویسٹیگیشن. اور وہاں پہ اگر 10 پولیس اسٹیشن بھی ہوں تو چونکہ میرا انالیسس ہے تو میں اس کو ایک سمارٹلی اور اسپیکولیٹو مینر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو 7,000 کیسز پہ آپ 18 لاکھ کو ڈیوائڈ کریں تو میرے خیال میں جا کے بڑی مشکل سے جا کے آپ کو 168 یا 170 روپے کاسٹ آف انویسٹیگیشن ملے گی. آپ تو بڑے پولائٹ پولیس آفیسر ہیں اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ ماحول میں بات کرتے ہیں، اور بڑی گفتگو بھی آپ کی، لہجہ بھی بڑا نرم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ پولیس کے جونیئر آفیسرز کو یہ شکایت رہتی ہے کہ سینئر آفیسر بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو، اور یہ پولیس کے اندر پولیس کے جوانوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے اس پہ. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے. وہ اس کا بھی میرے نزدیک جو انالیسس میرا اپنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ورک برڈن ہے اور جو ایکسپیکٹیشن ہے اور جو رزلٹ میں جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کے بالکل جب برعکس آ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا آپ کی کرائم کنٹرول کرنے کے لیے، پھر اس میں تھوڑا سا آدمی جو ہے نا ٹیمپر لوز کر جاتا ہے. میری تو تجویز یہی ہے کہ خاص طور پہ تمام آفیسرز کو ایک خاص طور پہ ایک ماڈیول کے ذریعے ایموشنل کنٹرول جو ہے نا اس پہ گرپ ہونی چاہیے اس کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ اس وقت نہ کرو جب تک تمہاری پلس تمہارے کنٹرول میں نہ ہو. تو اسی طرح پولیسنگ ایک بڑا ڈیلیکیٹ بزنس ہے. اس میں جو ہے رائٹس ہوتے ہیں، جس طرح کمپلیننٹ کے رائٹس ہیں اسی طرح کرمنل کے بھی رائٹس ہیں. آپ اس کے رائٹس کو اس کی باڈی اگر ہمیں دی گئی ہے ایز اے ٹرسٹ دی جاتی ہے مجسٹریٹ کی طرف سے، اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ باڈی کو ہم اس کو مطلب ادھیڑ کے رکھ دیں. ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہے آج کل، آپ کے ریجن میں بھی غالباً ہو رہی ہے. اس کو شفاف رکھنے کے لیے اور ایک اچھا سٹف لینے کے لیے پولیس
کیا اپنے اقدامات؟ اب بہت انٹیلیجنٹ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لڑکے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے مورل کانٹینٹ کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس یہ را مٹیریل جو ایز اے نرسری میں آ رہا ہے نا، آنیسٹلی اٹس سپرب. اگر اس کو مطلب ہم پالش کر دیں نا تو یہ جو ہے نا اٹ کوڈ بی اے ویری ویری گڈ ایسٹ. عام شہری کے لیے اور آپ کے درمیان روابط کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا سسٹم آپ نے اتنا بنایا ہے کہ پہلے ایک جو کنسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایس ایچ او کا دروازہ کھولتے ہوئے سب سے پہلے اپنی عزت کا خیال کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب تو تمام چیزیں جو ہے نا وہ ڈیجیٹل سرویلنس میں ہے. لاک اپ میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایس ایچ او کے کمرے میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہر سائل کی جیب میں کیمرہ ہے. تو لہٰذا یہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ کوئی آدمی بدتمیزی کرے اور وہ بالکل اسکاٹ فری چلا جائے. تو اٹس امپاسبل ناؤ. شہریوں کے ساتھ روابط بہتر کرنے کے لیے آپ کا کوئی سسٹم ہے سر؟ بات یہ ہے کہ ہم نے کلچر ایسا کوئی ٹریڈیشنلی ڈیولپ کر لیا ہے کہ ہم پولیس کو جو ہے نا ایک ایلین مخلوق سمجھتے ہیں شہری. آنیسٹلی اسپیکنگ شہری جس دن خود جا کے بالکل اس میں کوئی ڈر گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ مڈل مین کے کلچر کو ختم کر دیں. یہ مڈل مین جو ہے نا یہ پولیس کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. آپ کو ایک سویلائزڈ اچھی شکل و صورت والا ایجوکیٹڈ لڑکا جو کمپیوٹر لٹریٹ ہے وہ آپ کی کمپلینٹ لیتا ہے، وہ ایک نمبر دیتا ہے، آپ کو ایس ایم ایس کے ساتھ میسیج واپس جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر عوام نہیں جاتی ہے تو پھر میں عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اوپن اپ انٹریکٹ کریں ہمارے ساتھ. ہم تو کسی خلا سے تو نہیں آئے یا کسی پڑوسی ملک سے تو نہیں آئے. یہ جو پولیس آفیسرز کے ہمارے یہاں تبادلے ہوتے ہیں، اور گزشتہ 3-4 سال سے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ڈی پی او، سی پی او، آر پی او، اس کا پروبیشن پیریڈ 3 ماہ کا لگتا ہے کہ فکس کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اصل میں بات یہ نا کہ ایک بڑا فیمس پروورب ہے، پولیٹ شوڈ بی جو ہے نا پولیٹیکلی نیوٹرل اور ڈیموکریٹکلی کنٹرولڈ. جب ہم ڈیموکریٹکلی کنٹرولڈ کہتے ہیں اتنے حصے کو تو ہم نے اپنا لیا ہے. اتنے حصے کو اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پولیس کی اپوائنٹمنٹ ہوں گی یہ ڈیموکریٹکلی کنٹرولڈ ہوں گی، یعنی یہ پولیٹیکل ایگزیکٹو کرے گا. کیوں؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ پولیٹیکل ایگزیکٹو نے جا کے عوام کو جواب دینا ہے کہ یار میرے دور میں لا اینڈ آرڈر کی صورت اچھی تھی یا بہتر ہے یا نہیں ہوئی. تو چونکہ میں پولیٹیکلی الیکٹڈ ہوں اور پولیس کو جو ہے نا پولیٹیکلی جو ہے نا وہ آنسریبل ہونا ہے اور ڈیموکریٹکلی کنٹرولڈ ہونا ہے، چونکہ وہ ہے ڈیموکریٹک ریپرزینٹیو. تو لہٰذا جیسے جیسے کوئی چینج آف ڈیموکریسی ہوتی ہے تو وہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے وہ سمجھتا ہے چونکہ ہم آنسریبل ہیں تو وی شوڈ ہیو دی بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیم. تو ان کے خیال میں جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہوتا ہے تو اس کو وہ موقع دیتے ہیں. استحقاق تو ان کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے اس سے پولیس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، آل پولیس آفیسر جو ہے نا یہ بالکل، میں آپ کو ایک کامن عام فہم مثال میں بتاؤں کہ بالکل جیسے 100 روپے کے آپ کی جیب میں 5 نوٹ پڑے ہیں تو کیا کسی ایک نوٹ کی پرچیزنگ پاور کم ہے؟ نہیں کم ہے. تو اسی طرح جو پولیس آفیسر ٹرینڈ ہوتا ہے، جو بروکریسی میں جو پی ایس پی آفیسرز آتے ہیں یا دوسرے پی ایس پی میں ضم ہو جاتے ہیں، آنیسٹلی دے آر آل ایکول. ان کی پوٹینشیل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن جب اس کو گھمایا جاتا ہے مختلف رینجز میں، مختلف اضلاع میں، 3 مہینے ایک ضلع میں، 3 مہینے دوسرے ضلع میں، تو پھر وہ ٹینیورل ہونا چاہیے، کم از کم 2 سال ہونا چاہیے، تو منیمم 1 سال تو ہونا چاہیے. کیونکہ پولیسنگ جو ہے یہ کوئی فائل ورک نہیں ہے. جب تک آپ ایریا، آپ کرائم پیٹرن اور آپ اس کی پلس کو نہیں نہ سمجھیں گے تو آپ کے لیے کنٹرول تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ایک اچھی پولیس ہی ایک اچھے معاشرے میں امن کی ضامن ہوتی ہے، اور جتنا ہم اس کو اسٹرینگتھن کریں گے، اس کو کنسالیڈیٹ کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں جو بیسک پرنسپل ہے، اسٹرانگ پولیس از ایکول ٹو اسٹرانگ ڈیموکریسی. بہت شکریہ جناب.